رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہم جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم معاشرے میں امانت کا اہتمام نہ کریں۔ ہماری زندگی امانت ہے، ہماری دولت امانت ہے، اقتدار ہے تو وہ امانت ہے، سرمایہ ہے تو وہ امانت ہے، قوم کی قیادت ہے تو وہ امانت ہے۔ جب تک اس امانت کا مکمل خیال نہیں ہوگا جب تک امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آج کہیں بھی امانت کا تصور نہیں پایا جاتا، عدل کا تصور نہیں پایا جاتا۔ عدل، اجتماعی عدل، معاشرتی عدل، سیاسی عدل، یہ عدل کہیں نہیں پایا جاتا۔ عدل اجتماعی جسے کہتے ہیں، سوشل جسٹس کا نام جسے دیا گیا ہے، یہ کہیں نہیں پایا جاتا۔ یہ سب کچھ اب صرف الفاظ کی صورت میں رہ گئے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ، مگر معاشرہ ان باتوں سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے، اسلام تنہا وہ نظام ہے کہ اگر وہاں اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے دنیا میں، خواہ اسلام کا نام لیں یا نہ لیں، کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اگر نظام حکومت بنا دیا جائے، نظام زندگی، تو یقینی طور پہ امن قائم ہو سکتا ہے، امن کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا میں امن کا ضامن بن سکتا تھا وہ خود امن کے مفہوم سے ناشنا ہے۔ وہ معاشرہ جو دنیا کے لیے مثالی معاشرہ بن سکتا تھا اس معاشرے میں خود امن نہیں ہے۔ وہ قوم جو دنیا کو باضابطہ امن کی دعوت دے سکتی تھی اس قوم کے اندر خود امن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور وہ سوسائٹی جو دنیا میں امن کی سوسائٹی پیدا کر سکتی تھی آج وہ سوسائٹی امن کے مفہوم سے بھی ناشنا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا جرم ہے۔ کئی سو سال سے ہم یہ جرم کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں آگ برس رہی ہے۔ دنیا میں انسان خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، شہر تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کئی سو سال سے امن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا میں جہاں بھی جرم ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہو، مجرم ہم ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جسے کتاب السلام کہا جائے، کوئی ایسا پیغمبر نہیں تھا جسے رسول السلام کہا جائے، اور دنیا میں الہ کا کوئی تصور نہیں تھا جسے السلام کہا جائے۔ وہ صرف اسلام ہے۔ ہماری کتاب کتاب السلام ہے، ہمارا رسول رسول السلام ہے، ہمارا دین دین السلام ہے، اور ہمارا خدا السلام ہے۔ امن ہماری میراث تھا۔ دنیا کو امن دینے کے بجائے ہم نے ظلم اور جبر کی روایات دی، ہم خود غافل رہے اور دنیا آزادی کے ساتھ اپنے طور بڑھتی چلی گئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو امن کا پیغام ملے تو ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اسلامی نظام حیات کو، اسلامی نظام اقدار کو، اسلام کی قدروں کو باضابطہ عام بھی کرنا ہوگا اور پھیلانا ہوگا۔ ہمیں سچا مسلمان بننا پڑے گا، امانت دار مسلمان، صادق الوعد مسلمان، ایک ایسا مسلمان کہ جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی سیرت کا آئینہ ہو، اور دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہو دنیا یہ محسوس کہ یہ رسول پاک کا غلام جا رہا ہے، سرور کائنات کا دیوانہ جا رہا ہے، محمد عربی کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ حق بولنے والا جا رہا ہے، صداقت پہ قائم رہنے والا جا رہا ہے، یہ انصاف کی بات کرنے جا رہا ہے۔ اعدلوا، عدل سے کام لو، یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ تمہیں زندگی کی آخری منزلوں تک پہنچا سکے گا۔ تقویٰ معیار انسانیت ہے، تقویٰ معیار عظمت ہے، اور عدل تقویٰ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جس معاشرے میں عدل ہوگا اس معاشرے میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، وہ معاشرہ ظلم سے، وہ معاشرہ زیادتی سے پاک ہوگا۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم فرمایا، اور صدیوں تک صحابہ کرام کے دور میں وہ معاشرہ رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا میں کچھ بڑی شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی جن کے نام کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے الفاظ ملتے ہیں۔ اسکندر اعظم کا لفظ آپ کو ملے گا، 22 لاکھ مربع میل پر اس نے قبضہ کیا تھا، اسے اسکندر اعظم کہتے ہیں۔ امن قائم نہیں ہوا تھا، تباہیاں، بربادیاں، خاک و خون میں تڑپایا تھا قوموں کو، اور 30 لاکھ مربع میل پہ جناب عمر نے قبضہ کیا تھا، اور مکمل امن کا معاشرہ تھا۔ تاریخ ہزار کوشش کے باوجود سیدنا عمر فاروق کے مقبوضات اور مفتوحات میں ایک شہر بھی ایسا نہیں دکھا سکتی جہاں ظلم ہو، جہاں زیادتی ہو،
اور جہاں کوئی ناانصافی ہو رہی ہو، امن کا ایک ایسا نظام۔ عالم یہ ہے کہ مسلمانوں نے سیریا پہ قبضہ کیا، شام پر، اور قبضہ کرنے کے بعد جو عیسائی طبقہ تھا، یہودی طبقہ تھا، ان پہ جزیہ لازم قرار دیا گیا۔ بڑا الزام ہے جزیہ کے اوپر، یہ غلامی کا ٹیکس ہے، یہ مسلم نہ ہونے کا ٹیکس ہے۔ بڑا ہنگامہ کیا ہے لوگوں نے، اسے سمجھیے یہ کیا ہے۔ اصل میں مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، غیر مسلموں پہ نہیں۔ مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے، غیر مسلموں پہ نہیں۔ اور غیر مسلم کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان کی آبرو کی حفاظت، ان کے وقار کی حفاظت، ان کی زندگی کی حفاظت، ان کے سرمایہ کی، ان کی دولت کی حفاظت، یہ مسلموں کی ذمہ داری ہے۔ وہ جہاد نہیں کریں گے، وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ چونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ سے کم جزیہ جو بطور حفاظت نافذ کیا گیا تھا۔ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں قیادت کر رہے تھے فوجوں کی۔ جب انہیں وہاں سے ایران کے محاذ سے بھیجا گیا تو انہوں نے یہودیوں عیسائیوں کے جزیہ واپس کر دیا۔ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اب ہم یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ انصاف، یہ عدل کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تاریخ پڑھتا نہیں ہے، نہ مسلمان بچے پڑھتے ہیں، نہ مسلمان اس کا جائزہ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں معلوم، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اسکندر اعظم کو ہم جانتے ہیں، عمر فاروق کو نہیں جانتے، جو ان سے بڑے فاتح دنیا میں ہیں اور امن عالم قائم کرنے والے، جنہوں نے امن عالم کی روایت قائم کیا، اور وہ روایات صدیوں تک مسلم بادشاہوں میں چلتی رہی۔ آپ ذرا سوچئے، کبھی آپ نے غور کیا اور یہ سوچا کہ ایک قوم کسی ملک پر 800 سال تک حکومت کرتی ہے، 1000 سال حکومت کرتی ہے، اقلیت میں ہے، تھوڑے سے افراد ہیں، یہ عدل کی بنیاد پہ تھا، یہ انصاف کی بنیاد پہ تھا، یہ محبت کی بنیاد پہ تھا، یہ انسانیت کی بنیاد پہ تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ظالم اور غاصب قوم کسی اکثریت والے ملک کے اوپر اتنے سال تک حکومت کر سکے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ عدل تھا اور یہ انصاف تھا مسلمانوں کا۔ یہ جہاں گئے اسلام کی دولت لے کے گئے، انصاف کا نظام لے کے گئے، انصاف کا قانون لے کے گئے۔ آج یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دولت ہمارے پاس آئی اور لوٹ لی گئی، سرمایہ آیا اور تباہ کر دیا گیا، ہماری ہی دولت سے ہمیں برباد کرنے کا نظام قائم کیا گیا اور ہم سوتے رہے، ہم بے خبر رہے۔ اسلام میں عدل کا جو تصور ہے وہ بے پناہ ہے۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، مگر مجھے وقت کا احساس بھی ہے، اور آپ کو یقینی اور لازمی طور پہ دعا میں شرکت بھی کرنی ہے، اور بھی جو ہے اہم کام ہے وہ انجام دینے۔ آپ ذرا سوچئے، حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صف درست کر رہے ہیں، جہاد پہ جانے کے لیے۔ ایک صاحب ذرا آگے نکلے ہوئے تھے، آپ نے اپنے عصا سے ان کے شکم پہ ٹھوکا دیا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اس کے بعد جب صف تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے چھڑی رسید کی ہے، میں آپ کو چھڑی مارنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے صحابہ کا عالم کیا رہا ہوگا۔ حضور رحمت عالم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جانے کو وہ اپنی سولی سے زیادہ اہم تصور کرتے ہوں۔ جب اس نے یہ کہا ہوگا انہوں نے کہ میں آپ سے انتقام لوں گا، چھڑی ماروں گا، مگر سرکار کا احترام تھا، صحابہ خاموش تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آگے آؤ، تم بدلہ لو۔ تو ان کا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی رسید کی تھی میرا پیٹ ننگا تھا، آپ نے کپڑا پہن رکھا ہے، آپ کپڑا اتاریے تاکہ میں چھڑی رسید کروں۔ آپ نے پیراہن ناز اتارا، وہ شخص لپٹ گئے، رونے لگا، یا رسول اللہ اب میں جہاد پہ جا رہا تھا، شاید میں واپس نہ آؤں، میں نے اس لیے یہ بہانہ کیا تھا تاکہ آپ کے جسم ناز سے میرا جسم لگ جائے اور کل جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ عدل کا نظام جو آقائے دو جہاں علیہ السلام نے خود بطور مثال دنیا کے سامنے پیش فرمایا، دنیا کو اس بات کا گواہ بنایا کہ میں پیغمبر عدل ہوں، عدل کا نظام قائم کرنے آیا ہوں، اس لیے عدل کی تمام تر کیفیات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ میرا اپنا منصوبہ ہے۔ ایک یہودی ربائی عالم بہت مشہور مگر مسلمانوں سے واقف نہیں تھے، خیبر کے رہنے والے تھے، انہوں نے رسول پاک سے کوئی معاہدہ کیا اور معاہدے میں انہوں نے کچھ دیا اور کہا کہ فلاں تاریخ تک آپ ہمیں دے دیجیے گا۔ تاریخ سے کچھ پہلے وہ شخص آ گیا اور صحابہ کرام کے سامنے اس شخص نے بڑے سخت الفاظ کہے
الفاظ یہ تھے، اے عبد المطلب کے گھر والوں، تم بڑے نادہند ہو، میرا تم مال واپس نہیں کر رہے ہو۔ صحابہ کرام جوش میں کھڑے ہو گئے۔ جناب عمر فاروق نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، گویا قدر کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، خبردار، اور اس سے کہا ابھی تو وقت پورا نہیں ہوا ہے، تم اپنے وقت پر آتے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ تمہیں ناراض ہونے کے بجائے مجھے تلقین کرتے کہ میں اس کا مال واپس کر دوں، لے جاؤ۔ جناب عمر سے لے جاؤ، اسے کھجوریں دے دو، جتنی بھی کھجوریں اس نے دی تھی وہ لے کے اپنے گھر گئے اور کھجوریں اسے دیں، اور کئی سا کھجوریں زیادہ دیں۔ تو کئی زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے سرخ آنکھیں تمہیں دکھائی تھی نا، اس کے بدلے میں یہ زیادہ کھجوریں دی جا رہی ہیں۔ وہ لڑ اٹھا، اس نے کہا تمہیں معلوم عمر میں کون ہوں؟ میں ربائی ہوں، ربی ہوں، میں یہودی ہوں، بہت بڑا عالم، بہت دولت مند ہوں۔ میں نے آخری پیغمبر کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ میں نے پہلے دیکھ لیا تھا، مگر میں نے یہ بھی سنا تھا کوئی انتہائی غصے کے عالم میں، انتقام کی کیفیت میں بھی رحم و کرم کا معاملہ کریں گے اور کبھی ناراض نہیں ہوگے۔ میں نے اس لیے یہ جملہ استعمال کیا تھا، آج میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میری دولت نبی پاک خدمت میں ڈال دو۔ یہ وہ عدل کا نظام تھا، یہ وہ تصور تھا جو حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور صحابی ہیں کہ بھیڑ میں ان کا پیر نبی کے قدمان نا سے پڑ گیا، جن کے قدموں سے لپٹ جانا ہمارے لیے سعادت ہے، زندگی کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ آقا دو جہاں نے چھڑی سے ٹھوکا دیا، دور ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ گھر گئے، رات بھر سوئے نہیں کہ میرا پیر نبی کے قدموں کے اوپر پڑ گیا، روتے رہے، اور صبح اس خیال سے واپس آئے کہ میں جا کے سرکار کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، حضور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ آئے تو آقا دو جہاں نے کہا یہ بہت سی بکریاں تمہیں میں دے رہا ہوں، اسے لے جاؤ۔ کہا حضور یہ کیوں؟ کہا میں نے جو چھڑی سے ٹھوکا دیا تھا نا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں، اسے لے کے جاؤ۔ وہ تو آئے تھے اپنی غلطی معاف کرانے کے لیے، اور یہاں پیغمبر اعظم کا نظام رحمت ان کو باضابطہ نواز رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ جناب عمر فاروق کی مقدس حیات طیبہ دیکھیے، ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایک عظیم خلیفہ، ایک عظیم حکمراں جو دنیا کے 30 لاکھ کا رقبے پہ حکومت کر رہے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ ہر بات میں عدل کے نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے، عدل کی حیثیت کو۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر یہ جو آپ نے جبہ پہن رکھا آپ کا لمبا قد ہے، جو کپڑے ہمیں تقسیم کیے گئے ہیں اس سے یہ جبہ تو نہیں بن سکتا، آپ نے کیوں پہن رکھا ہے؟ حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا، یہ 2 آدمیوں کے حصے سے بنایا گیا۔ کیا عزم تھا، کیا عالم تھا نوشیروان، جس کے نام سے یہ وابستہ ہے کہ اسے عادل کہا جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظمین کسی کے لیے عادل کا استعمال نہیں کرتے تھے، تو عادل کا تعلق تو اسلام سے ہے، لیکن نوشیروان عادل مشہور ہے۔ اس کے عدل کے دربار کا ایک واقعہ سنیے۔ اس نے ایک مرتبہ نیا قانون آرادی پیش کیا، زمینوں کا نیا قانون، اور اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں نے جو نیا قانون پیش کیا ہے یہ حق مبنی پر حق ہے یا نہیں ہے، یا انصاف پہ مبنی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اچھا قانون ہے یا نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا شبہ یہ اچھا قانون ہے، سب تعریف کر رہے تھے نوشیروان کی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے مت دیکھو، میں تمہیں زبان کی آزادی دے رہا ہوں، آج تم حق کہہ سکتے ہو، بتاؤ کہ میں نے جو نیا قانون پیش کیا ہے یہ مبنی پر انصاف ہے یا نہیں ہے۔ اس نے یہ جرأت دی تو ایک دبیر کھڑے ہوئے۔ دبیر وہ لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ کے الفاظ کو قانون کی شکل دیتے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر آپ میں اجازت دیے تو سن لیجیے کہ آپ نے مستقل زمینوں پر بھی ٹیکس لگائے ہیں اور غیر مستقل زمینوں پر بھی۔ وہ زمینیں جو دریاؤں کنارے اور کٹاؤ میں ہیں، کسی وقت بھی کٹ سکتی ہیں اور ختم ہو سکتی ہیں۔ زمین والا دفن ہو جائے گا، آپ کا ٹیکس باقی رہے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مستقل زمینوں پر ٹیکس لگائیں اور غیر مستقل زمینوں پر نہ لگائیں۔ آپ نوشیروان کی آنکھوں میں شعلے نمایاں ہوئے، آگ برسا رہی تھی آنکھیں۔ کہا میرے سامنے میرے قانون کا مذاق، اس کے سر پر اس قدر قلمدان توڑ، اس کا بھیجا باہر آ جائے۔ اور پھر درباریوں نے سر پہ قلمدان توڑے، اس کا بھیجا باہر آ گیا۔ یہ نوشیروان عادل ہے۔ اس کے مقابلے میں جناب عمر فاروق، ایک عام انسان کھڑا ہو کہتا ہے کہ آپ نے جبہ کیسے لیا؟ یہ عدل کا وہ نظام تھا، یہ عدل کی وہ کیفیت تھی۔ بارگاہ عمر میں ایک مقدمہ پیش ہوا،
اور آپ نے جناب مولا کائنات سے کہا کہ میرا یقین کہہ رہا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے جس کا مقدمہ پیش ہوا ہے، اس لیے میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں. تو جناب علی پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو قانون کا ذریعہ ہے تسلیم کرنے کا، شہادت کا، آپ یا تو شہادت لائیے یا پھر اسے چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ شہادت کے بغیر کسی کو سزا دینا یہ اسلامی روح اور قانون کے خلاف ہے. کسی بھی قاضی کا، کسی کے جج کا بھی اپنا ذاتی معاملہ اور ذاتی یقین فیصلہ کرنے کافی نہیں ہوگا. آپ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، یا تو آپ اسے چھوڑ دیں یا پھر شہادت لائیں، ورنہ آپ کے اوپر الزام تراشی کی سزا کے درے لگائے جائیں گے. سنیے، یہ جناب عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں جب مولا کائنات آپ نے اسے چھوڑ دیا اور کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یعنی یہ عالم ہے نظام عدل کا. عدل نہیں ہوگا تو کبھی امن قائم نہیں ہوگا. عدل کسی بھی معاشرے میں امن کی ضمانت ہوتا ہے، امن کی عظمت کی گواہ ہوتا ہے. اسلام کی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں جہاں عدل کی بنیاد پر وہ سب کچھ کیا گیا ہے جس کا تصور دوسری اقوام کبھی کر بھی نہیں سکتی ہیں. اقتدار ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد ہر آدمی فرعون بن جاتا ہے. مگر فرعونہ کی اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو عدل و انصاف کے بستر بیٹھے ہیں اور اپنی عظمتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں، ہم اپنا زمانہ بھول گئے ہیں، ہم اپنا دور بھول گئے ہیں، ہمیں اپنی حسین تاریخ یاد نہیں ہے. دنیا ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، دنیا ہم پہ الزام لگا رہی ہے ہماری درسگاہوں پر، ہمارے اوپر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک نمازی مسلمان بتا دو کہ جس نے کوئی ٹیررزم کیا ہو. کسی درسگاہ کے بچے کو دکھا دو جس نے ٹیررزم کیا ہو. یہ کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، الزام مسلمان لگایا جاتا ہے. مسلمان کبھی نہیں ایسا کر سکتا. مسلمان تو امن کا حامی ہوتا ہے. مسلمان تو ہر حالت میں امن کو قائم کرنا جانتا ہے، امن کو برداشت کرتا ہے اور امن کے لیے وہ قربانیاں دینا جانتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارا صبر ہے، یہ ہماری برداشت ہے، یہ ہمارا احترام انسانیت ہے، یہ انسانی قدروں کا احترام ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں بلکہ خدا سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی شعور عطا فرما اور لوگوں کو بھی شعور عطا فرما. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، یہ سرور کائنات کا فرمان گرامی ہے. ورنہ اگر رد عمل اور ریئیکشن ہوتا تو اس کے نتائج بہت خراب ہوتے. مگر خدا مسلمانوں کو رد عمل سے بچائے، ریئیکشن سے بچائے. اسلام ایکشن کا مذہب ہے، ریئیکشن کا نہیں ہے. عمل کا مذہب ہے، رد عمل کا نہیں ہے. پیار کا مذہب ہے، نفرت کا مذہب نہیں ہے. یہ تعلیم سرور کائنات نے دی ہے. حضور رحمت عالم علیہ السلام کی تعلیمات کو خلاصہ یہ ہے. حضرات گرامی، آپ اندازہ فرمائیں کہ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل قائم فرمایا اور پھر اس کے مطابق انصاف ہوتا رہے گا. قرآن عظیم نے اس کی وضاحتیں فرما دی ہیں کہ عدل عدل سے کام لو، یہی تقویٰ ہے اور یہ قریب ہے تقویٰ کے. تم متقی بن جاؤ گے، افضل بن جاؤ گے، عظیم تر بن جاؤ گے. تم اپنے معاملات میں انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو اور امانت کی مکمل طور پہ حفاظت کرو. امانت کو اس کے اہل کے پاس پہنچا دو. دنیا میں دو چیزیں ہیں، آپ پاس کچھ ہے وہ امانت ہے. آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے. آپ کی کوئی دولت ہے وہ بھی امانت ہے. حکمرانوں کے پاس حکومت ہے وہ بھی امانت ہے. قائدین کے پاس قیادت ہے وہ بھی امانت ہے. یہ امانتیں ہیں. اگر امانتیں مستحقین کو صحیح پہ دی جائیں تو کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور کبھی کوئی فساد نہیں ہوگا اور کبھی امن عالم درہم برہم نہیں ہوگا. امن تباہ کیسے ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں بادشاہوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، ہنگامہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، ان کی امانتیں ان کو واپس نہیں کی جا رہی ہیں، امانتیں انہیں دی نہیں جا رہی ہیں، امانتوں تک پہنچائی نہیں جا رہی ہیں، امانتوں میں غصب کیا جا رہا ہے، امانتوں میں حملہ کیا جا رہا ہے، امانتوں میں زیادتی کی جا رہی ہے. اگر آپ دنیا میں حکمرانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتھروں کے دور سے لے کے آج تک دنیا نے مختلف نظام بادل کا تجربہ کیا ہے. پہلے دنیا میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے دنیا میں جو طاقتور ہوتا تھا، زمیندار، وہ انسانوں پہ حکومت کرتا تھا. انسانوں کی آبرو، غلامی، عزت اور سب کچھ اس کی ہوتی تھی. اس کے بعد قبائلی نظام آیا، قبیلے کا حکمران بغیر کسی استحقاق کے پورے قبیلے کی جان اور مال اور آبرو کا حکمراں ہوتا تھا. جیسے چاہتا استعمال کرتا، جسے چاہتا لوٹتا، جس کی چاہتا عصمت دری کرتا تھا قبیلے کا حکمران.
اس کے بعد جو دوسرا نظام آیا قبائل کے بعد وہ بادشاہوں کا نظام تھا. بادشاہت بھی سرتاسر ظلم اور انتہائی مکمل سوائے وہ بادشاہت ہیں جو نظام مصطفیٰ کی تابع تھی. ہارون رشید بھی ہے, مامون بھی ہے, لیکن جو نظام مصطفیٰ سے ہٹ کے جو باضابطہ بادشاہتیں قائم وہ ظلم کی تھی. بادشاہوں کے بعد پھر جمہوریت کا دور آیا. جمہوریت بڑا حسین لفظ ہے. پوری دنیا جمہوریت کے نام پہ جان دیتی ہے, عوام کی حکومت عوام کے لیے, عوام کے ذریعے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر کی جمہوریتیں اس جرم کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی ہیں اور نہ کوئی جواب دے سکتی ہیں کہ وہاں اکثریت کی اقلیت کے اوپر حکومت ہوتی ہے. اکثریت غالب ہوتی ہے اور اکثریت اقلیت کو حق نہیں دینا چاہتی. دنیا کے ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے. مگر سنیے, اسلام بھی جمہوریت کا قائل ہے, مگر جمہوریت کنٹرول اینڈ گائیڈڈ بائی قرآن ہے. قرآن نے پہلے اصول بتایا, ضابطہ بتایا, اس کے بعد آزادی دی ہے جمہوریت کی. اب کوئی انسان جمہوری بنا پہ منتخب ہوگا تو قرآن کے خلاف نہیں جائے گا. اور قرآن نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے. قرآن نے اپنوں کا بھی حق متعین کیا ہے, قرآن نے غیر مسلم کا حق متعین کیا ہے, قرآن نے مظلوم کا حق متعین کیا ہے, قرآن نے غریبوں کا, قرآن نے کمزوروں کا, ہر ایک کا حق متعین ہے. اور کوئی بھی اسلامی جمہوریہ میں آنے کے بعد ظلم نہیں کر سکتا, زیادتی نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ عدل کا نظام ہے جو قرآن عظیم قائم کرنا چاہتا ہے دنیا میں. کاش ہم اتنے باشعور ہوتے, اتنے ترقی یافتہ ہوتے, اتنے تعلیم یافتہ ہوتے کہ دنیا کو بتا سکتے کہ تم کسی نظام حکومت کو چلانا چاہتے ہو تو اسلامی آئین, اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کے حوالے سے دنیا میں کام کر سکتے ہو. میرے عزیز دوستو, اب آئیے میں صرف ایک بات عرض کرنا, وقت ہو گیا ہے, ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جانتے ہیں کیا ہے؟ اسلام تو سرتاسر امن ہے. میں نے بتایا ہمارے خدا کا نام السلام ہے, امن دینے والا. ہماری کتاب کا نام کتاب السلام ہے, قرآن عظیم, امن کی کتاب. ہمارے رسول کا نام رسول السلام ہے, امن کے پیغمبر. ہمارے دین کا نام دین السلام ہے, امن کا دین. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں, سلامتی ہو تم پر. ہماری نماز کا خاتمہ سلامتی کے لفظ پر ہوتا ہے. یہاں سرتاسر سلامتی ہے, یہاں سرتاسر امن ہے. امن کے علاوہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, نہ ہم نے کچھ سیکھا ہے اور نہ ہمیں کسی بات کی تعلیم دی گئی. ہمارا خدا السلام, ہماری کتاب کتاب السلام, ہمارا دین دین السلام, ہمارے رسول رسول السلام, ہمارا نظام آئین اسلامی, یہ سب سرتاسر ہے. اور پھر ہماری دعا اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللہ اکبر. یہ دعا ہے جو ہم ہمیشہ مانگتے ہیں. اے اللہ تو سلام ہے, سلامتی تیرے ذریعے, سلام مانے امن کے, سلامتی تیرے ذریعے سے ہے, تیری ہی طرف ہر سلامتی لوٹنے والی ہے. اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما اور ہمیں دارالسلام جنت میں داخل کر دے. یہ دنیا دارالسلام بن سکتی ہے اگر اسلامی امن کے پیغام کو عام کیا جائے. السلام علیکم. اللہ میں قربان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.